अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें अब ओके, मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया। जिसको बात करनी है वो अपना माइक खोल लिया करें इंशाल्लाह। ओके, चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने आया नंबर 16 तक कंप्लीट किया था, सूरह बकरा की आया नंबर 16, आया नंबर 16। आज हम इंशाल्लाह अब सूरह बकरा की आया नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले आया नंबर 17 को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो मैं ज़रूरी समझती हूँ कि वो कर लें। नंबर 1, जज़ाकल्लाह खैर नौरीन, लास्ट टाइम उन्होंने पॉइंट आउट किया मेरी मिस्टेक को। मैं प्लीज़ आप लोग जो भी आप लोगों में से जिनको जैसे निगार है, नौरीन है, आप लोगों ने बहुत ग्रामर पढ़ी हुई है, प्लीज़ आप लोग पॉइंट आउट किया करें। आई विश कि आप लोग पहले कर लेती, नौरीन भी पहले पॉइंट आउट करती या निगार पॉइंट आउट करती, क्योंकि जब आपको याद है रूट लेटर्स की हम बात कर रहे थे तो मेरे सामने चूंकि वो अलिफ लिखा हुआ आ रहा होता है तो मैं उसको अलिफ पढ़ती जा रही थी, लेकिन अलिफ नहीं पढ़ते हैं रूट लेटर्स में, उसको हमजा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये अब से याद रख लें कि जिस आपके पास लिखा हुआ तो करेक्ट होगा, आप लोगों ने अलिफ लिखा होगा, उसके ऊपर ऐसे कर लें, अलिफ जहां पर लिखा हुआ उसके ऊपर एक छोटी सी हमजा डाल दें। जब आप छोटा सा हमजा उस पर डाल देंगे तो आपको याद रहेगा कि दिस इज टू बी प्रोनाउंस्ड एज हमजा। तो जहां भी अलिफ मैंने कहा उसको प्लीज आप जब पढ़ेंगी तो उसको हमजा करेंगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा हमजा डाल देंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर नौरीन। और प्लीज मैंने आप लोगों को कई दफा बताया, जिसको भी कोई भी चीज करेक्ट करनी हो, कोई भी चीज आप लोग महसूस करें गलत है, प्लीज पॉइंट इट आउट, ठीक है ना। खासकर नौरीन के लिए और निगार के लिए, दोनों ने बहुत ज्यादा अरबिक पढ़ी हुई है। अच्छा, शमीम ने लास्ट टाइम मुझे पूछा था रबिहत का क्वेश्चन मैं शमीम का पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाई थी। बाद में मुझे अकर किया जब मैं ये देख रही थी अपने लेसन को, नेक्स्ट लेसन पे जाने के लिए, तो वो एक्चुअली पूछ रही थी कि रबिहत किस चीज को रेफर कर रही है। रबिहत यानी फायदा देना, प्रॉफिट होना, किस चीज को? तिजारा को। यानी जो ट्रेड थी, जो तिजारत थी जो उन लोगों ने की थी कि वो गुमराही खरीद रहे थे, किस चीज के बदले? हिदायत के बदले। तो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि तिजारत इटसेल्फ बिकम्स अ फाइल। फाइल क्यों बन जाती है? कोई इंसान नहीं है तिजारत, लेकिन फाइल जो जिससे एक्शन हो रहा, जिससे किसी को फायदा पहुंच रहा हो, तो वो तिजारत बिकम्स अ फाइल बिकॉज इट इज डूइंग एन एक्शन, गिविंग प्रॉफिट और नॉट गिविंग प्रॉफिट, ठीक है ना। तो रबिहत जो है वो इसीलिए, और तिजारा क्या है? मैस्कुलिन नहीं है, फेमिनिन है, तिजारा, ठीक है ना। और इसीलिए रबिहत जो है वो भी फेमिनिन है, ठीक है, रबिहा रबिहत, ठीक है। शमीम का पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। वन लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ थोड़ा सा मैं टाइम उस पर दूंगी, कि जब हम किसी भी अरबिक सेंटेंस को, अरबिक कुरान की आयत को, स्पेशली कुरान की आयत को, रेगुलर अरबिक नहीं, वो सेंटेंसेस फिर भी ठीक होते हैं, कुरान की जो आयत होती है ना, वो एक स्पेशल सीक्वेंस में अल्लाह ताला ने दी हुई है। अल्लाह ताला के जब अल्फाज हैं बहुत चुन के अल्लाह ताला ने डाला हुआ है, कौन सी चीज को पहले डालना, कौन सी चीज को बाद में डालना। आप हैरान हो जाएंगी जब आप बहुत डीपली स्टडी करेंगे कुरान का वर्ड फॉर वर्ड। हम लोग इतना डीप नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी एक मतलब ऐसी यूनिक एक्सपीरियंस है कि you will be amazed, actually you will be amazed। और इसीलिए कुरान itself is a miracle, एक मौजज़ा है जिसको हम समझ नहीं रहे, हमको पता नहीं चल रहा ये मौजज़ा क्यों है। हम सिर्फ लोगों की बात सुन के कह रहे हैं हाँ हाँ ये मौजज़ा है, ये मिरेकल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आया, ये आया, इसमें ये भी दिया, वो भी दिया। वो मौजज़ात नहीं है इतने ज्यादा जो हम कहते हैं इसमें बारिश का भी जिक्र है, बादल का भी जिक्र है, साइकिल का भी जिक्र है। इसके एक एक लफ्ज में मौजज़ा है, इसके एक एक हर्फ में मौजज़ा है। तो वो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप मेरी बात को बिलीव कर लें कि अल कुरान में जब अल्लाह ताला किसी चीज पे फोकस करते हैं तो फोकस भी होती है, एम्फेसिस भी होती है। फोकस मतलब आप उस चीज के बारे में कह रहे हैं, किसी चीज को आपने महवर बनाया। एम्फेसिस यानी उस चीज पे आप एम्फसाइज करें, ताकीद कर रहे हैं। तो इसी तो समटाइम्स जब हम कुरान, नॉट एवरी आया बट समटाइम्स हम कुरान की आयत को पढ़ रहे होते हैं तो फोकस भी लूज हो सकता है और उसकी एम्फेसिस भी लूज हो सकता है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट फोकस एंड एम्फेसिस, तमाम स्कॉलर दुनिया के ग्लोबली उनकी यही ओपिनियन है कि वी मस्ट लर्न वर्ड फॉर वर्ड ऑफ द कुरान, so we know exactly the sequence of the sentence, where is the focus and where is the emphasis, ठीक है, किस चीज पे फोकस है और किस चीज पे एम्फेसिस है। तो वो जो आखिरी आयत हम कर रहे थे लास्ट टाइम, जिसमें फरहत खान ने भी और रहीला रजी ने भी, इन दोनों ने
کچھ اپنی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. I just go to this one sentence کہ اب اس میں فوکس کیا تھا ما ربحت اور ایمفیسس کس پہ تھا ما كانوا مهتدين. ما ربحت اور ایمفیسس کس پہ تھا ما كانوا مهتدين. اس کو اگر میں ایکسپلین کرنے جاؤں تو ما ربحت کا ایکچوئل مطلب جو ہم کہہ رہے تھے نا پروفٹ لیس اور یہ سب جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو میننگ دینے کے لیے اور انگریزی میں انگلش میں اس کو ٹو میک اٹ فلوئنٹ رننگ انگلش. تو دیکھیں ایک تو ہم کہتے ہیں نا ناٹ پروفیٹڈ, ہاں ما ربحت ناٹ پروفیٹڈ یا ڈڈ ناٹ پروفٹ یعنی نہیں فائدہ دیا. میرا خیال ہے اردو میں ایکسپلین کروں, انگلش میں اتنا کلیئرلی کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آئی ایم شیور کہ جو لوگ انگلش میں لکھ بھی رہے ہیں انگلش میں کر بھی رہے ہیں اردو میں وہ زیادہ ایزیلی سمجھ لیں گے. تو انسٹیڈ آف سیئنگ فائدہ نہیں دیا, فائدہ نہیں دیا, اس کے بدلے اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ اس کا مطلب ایکچولی میں فائدہ دیا ہی نہیں, فائدہ نہیں دیا, فائدہ دیا ہی نہیں, اور یا میں یہ کہوں کہ فائدہ دے ہی نہیں سکتا. آپ کو سمجھ میں آئے کتنا ڈفرنٹ ہے؟ فائدہ نہیں دیا, فائدہ دیا ہی نہیں, فائدہ دے ہی نہیں سکتا یعنی دیا ہی نہیں. فوکس ایمفیسس اس پہ ہے کہ فائدہ ان کو دے ہی نہیں سکتی. وہ تجارت, وہ لین دین جو انہوں نے کی ہے گمراہی کے بدلے, گائیڈنس کے بدلے انہوں نے گمراہی چن لی, وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ایمفسائز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وما كانوا مهتدين, وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. اگر ہم کہہ دیتے ہیں نا, لیکن اگر ہم کہتے ہیں نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے, یعنی وہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں, تھے ہی نہیں. دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے. اگر جیسے میں آپ کو آرام سے کہہ دوں کہ آپ یہ کر آپ یہ نہیں کر سکتی, آپ کو کوئی بھی چیز میں آپ کو کریں آپ یہ نہیں کر سکتی, لیکن اگر میں آپ کو کہہ دوں آپ کر ہی نہیں سکتی ہیں, کتنا ڈفرنٹ ہو گیا نا. کر ہی نہیں سکتی ہیں آپ, مطلب آپ کر ہی نہیں پائیں گی, کچھ بھی ہو جائے آپ نہیں کر پائیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں نا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کانا یہودین و نصارا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتے. جب مشرکین اور جب نصارا اور یہود, جب کرسچنز اور جوز when they were saying کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا ہم ابراہیمک فیتھ کو فالو کرتے ہیں, ہم ابراہیم حنیف کی فالوورز ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ تو وہ نصارا تھے, وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے, وہ صرف مسلمان تھے. تو یہ کلیئر ہو گئی. جیسے ایک چھوٹی سی اور گھریلو اگزامپل دے دو. ایک بچہ ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہوم ورک نہیں کیا نا, اور ایک آپ اسے کہیں گے نہیں کیا نا تم نے ہوم ورک, یعنی مجھے پتا تھا, میں جانتی ہوں کہ تم ہوم ورک نہیں کرو گے. تو اس لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو, آپ کی اپنی مرضی ہے کہ ابھی آپ جب انگلش لکھ رہی ہیں نا آپ ٹرانسلیشن لکھ لیں رننگ انگلش میں, رننگ سینٹینس میں, لیکن پلیز زیادہ اٹینشن آپ اس بات پہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فوکس کس چیز پہ کر رہے ہیں, ایمفسائز کس چیز کو کر رہے ہیں, اور ہر ورڈ کو اپنی پوزیشن میں رکھ کے اس سیکوینس سے پڑھیں. ما کانا جس طرح ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ از ایمفسائزنگ کہ یہ نہیں ہو سکتا, اٹ از ناٹ پاسبل, اٹ جسٹ کی ناٹ ہیپن. اوکے, تو جب میں ورڈ فار ورڈ IIOC میں کر رہی تھی تو وہاں پر میں نے ہر دفعہ ڈائریکٹ ورڈ کے نیچے ڈائریکٹ ان کو سکھایا ہے, اور رننگ انگلش نہیں بولتی تھی. اس دفعہ میں نے رننگ انگلش کو ایڈ کیا اس لیے کہ کچھ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے رننگ انگلش کو سمجھنا. بٹ ریممبر اٹ از جسٹ to help you in realizing کہ یہ سیدھی یہ انگلش ہے, رننگ انگلش ہے. لیکن جتنا آپ یقین کر لیں, جب آپ ورڈ فار ورڈ ایک ایک ورڈ سمجھ لیں گے قرآن کا, اور آپ کو اتنا انجوائے کریں گے کہ آپ کبھی بھی رننگ انگلش میں سینٹینس پڑھیں گے ہی نہیں. آپ اسی طرح پڑھیں گے جیسے کہ قرآن میں جس سیکوینس میں دیا ہوا ہے. آپ یہی کہیں گے کہ نہیں تھے وہ نہیں تھے وہ مہتدین, نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے, وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. چلیں اب آتے ہیں آیہ نمبر 17. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما استوقد نارا, اگر میں رک رہی ہوں تو مجھے رکنا چاہیے, فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثلہم, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مثال, ٹھیک ہے نا. مثلہم یعنی ان کے روٹ لیٹرز ہیں میم سا لام, میم سا لام, سا مطلب سے جو ہم لکھتے ہیں, میم سا لام. تو اگزامپل مثل یعنی مثال, اور ہم کا مطلب دیر,
یعنی ان کی مثال, مثال ان کی یا ان کی مثال, their example. کا مثلی, کا مطلب ہے لائک یعنی کی طرح, کا مثلی یعنی مثال کی طرح, مثال کی مانند. انگلش میں آپ کہیں گے لائک دی ایگزامپل. سو دیر ایگزامپل از لائک دی ایگزامپل, انگلش میں یہ دیر ایگزامپل از لائک دی ایگزامپل. اردو میں آپ کہیں گے ان کی مثال مانند مثال ہے یا مثال کی طرح ہے. الذی, the one who, اس کی جس نے, اس کی مثال کی طرح ہے جس نے, الذی the one who, استوقد. استوقدہ آپ نے پہلے نہیں سنا, استوقدہ کے روٹ لیٹرز ہیں واو قاف دال, واو قاف دال. استوقدہ یستوقدو استیقادن. استوقدہ is past tense, یستوقدو is مضارع and استیقادن is the masdar. ٹھیک ہے نا, یہ فارم 10 ہے, یاد رکھیے جب اس سے شروع ہوتا ہے وہ فارم 10 ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, استوقدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹو اگنائٹ, ٹو جلانا, ٹو kindle, ٹو لائٹ. جب ایک آگ کو جلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اگنائٹ فائر بھی کہتے ہیں, ٹو لائٹ اے فائر بھی کہتے ہیں, ٹو kindle اے فائر بھی کہتے ہیں, ٹو سیٹ اے فائر بھی کہتے ہیں. جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یوز کر لیں انگلش میں. اردو میں آپ کہیں گے جلانا, لگانا نہیں کہیں گے, آگ لگانا تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. آگ جلانا, آگ کو جلانا, ٹو سیٹ فائر, ٹو kindle اے فائر, ٹو اگنائٹ اے فائر. نارن, نار کیا چیز ہے, سب کو معلوم ہے, آگ کو کہتے ہیں, فائر یا آگ. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, نون واو را. وہی روٹ لیٹرز ہیں جو نور کے ہیں, نون واو را. تو نور کیا ہے, لائٹ, نار کیا ہے, آگ. دونوں کی روٹ لیٹر سیم ہے, دونوں روشنی دیتی ہیں, دونوں اجالا کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دونوں جلتی ہیں. آگ بھی جلتی ہے اور بتی بھی جلتی ہے, ٹھیک ہے, نور بھی نکلتا ہے. فلما, فلما کا مطلب ہے, ف کا مطلب ہے دین یعنی پس, اردو میں پس آپ پڑھ چکے ہیں. لما, لما کا مطلب ہے when, when یعنی جب. تو فلما کا مطلب ہے then when. لکھ لیں انگلش والے, فلما کا مطلب ہے then when. اردو لکھ لیں پس جب, پس جب. اضاعت, فلما اضاعت, اضاعت, ضاد واو حمزہ, ضاد واو حمزہ. دیکھیں آج میں حمزہ کا لفظ یوز کر رہی ہوں, اضاعت یعنی ضاد واو حمزہ. غلطی سے عین نکل آتا ہے میرے اندر سے, پتہ نہیں کیوں عین کی بہت عادت ہو گئی ہے. تو اضاء یضیء, اضاء یضیء, اضاءۃ past tense ہے, اضاء اضاءت, ٹھیک ہے. یضیء is مضارع and اضاءۃ is what, it is the masdar, ٹھیک ہے نا. اور یہ کون سا فارم جو الف سے شروع ہوتا ہے, نارملی اضاء فارم 4. اس کا مطلب کیا ہے, to become bright, to become bright, to bring to light, to illuminate. جو آپ کو لفظ پسند ہے, illuminate تھوڑا مشکل لفظ ہے, to become bright آپ لکھ لیں یا to bring to light لکھ لیں. اردو میں آپ لکھیں روشن کرنا, مطلب اضاء کا مطلب ہے روشن کرنا یعنی روشن ہوا, ٹھیک ہے. یہ اضاء past tense ہے تو روشن ہوا یعنی then when. فلما اضاءت کا مطلب ہے then when it became bright, بس جب روشن ہو گیا, جب روشن ہو گیا. ما حولہ, ما حولہ, it became bright, کیا it میں نے غلطی سے دے, when became bright, کیا چیز bright ہوا, ما حولہ. ماحول کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ارد گرد کا ماحول ہو گیا, تو what was around him, what was around him. ما حولہ, ما حولہ, ما الگ چیز ہے, ما یعنی what, حولہ کا مطلب ہے around, ہو کا مطلب ہے him. تینوں آپ الگ الگ لکھتے ہیں, ما کا مطلب ہے what, حولہ کا مطلب ہے around, اور ہو کا مطلب ہے him. تو what was تو نہیں ہوتا ہے عربک میں, what was around him, ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا what around him. ما حولہ ہو, تو جو اس کے ارد گرد, جو اس کے ارد گرد تھا یا اس کے آس پاس تھا. اردو میں آپ کو جو لفظ پسند ہے, آس پاس تھا یا ارد گرد تھا, یعنی جو اس کے ارد گرد تھا, what was around him, it became bright, ٹھیک ہے. ذہبہ, ذہبہ کا مطلب آپ کو سب کو آتا ہے, ذہبہ, ذالہبہ, ذالہبہ, ذہبہ یذہب ذہابن, ذہبہ یذہب ذہابن. اس کا مطلب ہے ٹو گو, جانا, ٹھیک ہے نا, ٹو گو. ذہبہ مطلب وہ گیا, اور یذہب کا مطلب وہ جائے گا یا وہ جاتا ہے, یا آپ اردو میں کہیں گے جانا. ذہبہ کا یہ جو روٹ لیٹرز ہیں, ذالہبہ, اس کا مطلب ہے جانا. لیکن جب آپ کو بتایا تھا ذہبہ بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں اس لیسن میں بتایا کہ نہیں, پہلے بتا چکی ہوں کہ ذہبہ بھی کا مطلب ہے ٹو ٹیک اوے, لے جانا.
वैसे तो जाना होता है, लेकिन ज़हबा बी आ गया तो ले जाना, टू टेक अवे। तो याद रखें ये एक्चुअली ज़हबा बी है। अच्छा, ही टुक अवे, कौन टुक अवे? ज़हबा बी, ही टुक अवे, वो ले गया। कौन ले गया? अल्लाह, अल्लाह टुक अवे। तो ज़हबा बिल, ज़हबा, ज़हब अल्लाहु, ज़हबा किधर है? ज़हबा बिनूरिहिम, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम। तो ज़हब अल्लाहु, अल्लाह टुक अवे बिनूरिहिम। ये बी जो है वो बाद में आता है, वो उसका बी है, ज़हबा बी और नूर से पहले आ रहा है, तो ये आएगा बी यानी नूर और हिम, तीन चीजें इसमें आ गई, बी नूरी हिम यानी उनकी लाइट, बी नूरी हिम उनकी रोशनी, देयर लाइट। ओके, समझ में आ गया? फिर से बोलती हूँ, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह took away their light, अल्लाह ने उनकी रोशनी ले ली। ठीक है, व एंड या उर्दू में और, तरका, तरका क्या चीज होता है? जैसे उर्दू में कहते हैं तरक किया, उसने उर्दू में शायद तर्क कहते हैं, तरक नहीं कहते, तर्क किया, तर्क किया। तो तरका, तरका, तरका यत्रुकु तरकन, तरका यत्रुकु तरकन, ये उसकी है, तरकन इज द मस्दर, टू लीव, छोड़ देना, तर्क कर देना। तरकहुम, उनको छोड़ दिया, तरकहुम, तरक इज पास्ट टेंस और हुम का मतलब उनको, सो left them and left them, हुम का मतलब है them और उर्दू में आप लिखें उनको, फी का मतलब है इन और इंग्लिश में आप इन कहेंगे और उर्दू में आप कहेंगे में। सो व तरकहुम फी, और छोड़ दिया उनको इन किस चीज में? ज़ुलुमातिन, ज़ुलुमातिन क्या है? उसके 3 रूट लेटर्स जो हैं, ज़ यानी ज़ोए, लाम और मीम, ज़ लाम मीम, ज़ लाम मीम। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन किसी को किसी चीज से डिप्राइव करना भी है, किसी मतलब किसी से महरूम कर देना, वो भी जुल्म में आ जाता है। टू ऑप्रेस, किसी के साथ ज्यादती करना, टू डू रॉन्ग, टू सप्रेस, किसी के ऊपर ज्यादती, जोर करना, किसी पे को फोर्स करना। और जुल्म का मतलब क्या है? डार्कनेस भी है। तो अल्लाह ताला इस वक्त जो हमें बता रहे हैं वो डार्कनेस की तरफ बता रहे हैं, और इसमें उर्दू में आप लिख लें जुल्म करना, ज्यादती करना, महरूम कर देना, और डार्कनेस का मतलब अंधेरे। तो फी ज़ुलुमातिन का मतलब हो गया इन डार्कनेस, इन डार्कनेसेस हो गया, बल्कि ना ज़ुलुमातिन प्लूरल है, इन डार्कनेसेस, फी ज़ुलुमातिन आप लिख लें। और फिर उसके बाद क्या है? ला युबसिरून, यानी अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया किसमें? ज़ुलुमातिन में, अंधेरों में छोड़ दिया। ला युबसिरून, ला का मतलब है नॉट यानी नहीं, युबसिरून आप पढ़ चुकी हैं, उसके रूट लेटर्स क्या है? बा साद रा, बा साद रा। अबसरा युबसिरु इबसारुन, अबसरा युबसिरु अबसारन, इसका मतलब देखना, टू सी। ठीक है, उसका मतलब है देखना। ला युबसिरून का मतलब है दे कैन नॉट सी, वो देख ही नहीं सकते हैं। अगेन वो आ गया ना, ला युबसिरून जैसे माँ था, ला युबसिरून नॉट दे कैन सी, वो नहीं देख सकते, वो नहीं देख पाते, वो नहीं देख सकेंगे, एक तरह से ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। ठीक है ना। अब इसका फुल सेंटेंस फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि जिनको लिखने की आदत है वो लिख लें तो अच्छा है, उनको रनिंग सेंटेंस में भी आ जाए। सो देयर एग्जाम्पल इज लाइक द एग्जाम्पल ऑफ द वन who ignited a fire. Their example is like the example of the one who ignited a fire. Then when became bright what was around him, Allah took away their light and left them in darknesses, and left them in darknesses, zulumat hai na, so not they can see, they cannot see नहीं, not they can see, वो देख ही नहीं पाते, वो देख ही नहीं सकते। उर्दू में लिख लें, उनकी मिसाल मानिंद उसकी है जिसने आग जलाई, बस जब रोशन हो गया जो उसके आसपास था, ले गया अल्लाह उनकी रोशनी और छोड़ दिया उनको अंधेरों में। देखिए, छोड़ दिया उनको, एम्फेसिस किस में है? अंधेरे पे नहीं है, छोड़ दिया, अल्लाह ने उनको छोड़ दिया, बस वो नहीं देख पाते, बस वो नहीं देख पाते, वो देख ही नहीं सकते हैं। आ जाए ग्रामर के ऊपर, ग्रामर के स्टूडेंट्स आप आ जाए। मसलुहुम, मसलु इसम मरफू और मुदाफ, मसलुहुम, हुम क्या है? मुदाफ इलैह, दमीर मुत्तसिल यानी इट इज अटैच प्रोनाउन, और
जमा यानी प्लूरल, मुजक्कर यानी मैस्कुलिन, गायब मतलब थर्ड पर्सन, मसलुहुम, ठीक है। कमसली, का मतलब है इससे हरफ तशबीह यानी आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज के साथ, का मसली, मसली क्या चीज हो गया, क इज हरफ तशबीह एंड मसली इज एंड इट्स आल्सो, क इज आल्सो हरफ जर, क्योंकि जब आप क लगाएंगी तो याद रखें वो क के बाद जो भी लफ्ज आएगा उस वो मजरूर होगा, तो इट इज हरफ तशबीह, इट इज आल्सो हरफ जर, और उसके बाद जब मसली लगाएंगे तो इसीलिए मसली बन गया, तो इट इज इसम मजरूर, का मसली इसम, मसली का इसम मजरूर है। अल्लज़ी सबको मालूम है, कई दफा कर लिया, इसम मौसूल, वाहिद मुजक्कर गाइब, ठीक है। इस्तौक़दा, इस्तौक़दा जैसे अभी मैंने आपको बताया फेल मादी में है एंड वाहिद है, मुजक्कर है, गाइब है, लेकिन साथ साथ फाइल भी है। क्यों फाइल है? क्योंकि वो जो चीज जलाई है उससे कोई चीज रोशन होगी। इस्तौक़दा, इस्तौक़दा एक चीज को जलाई है, तो दैट इज आल्सो समथिंग विच इज जो जल रही है, जो लाइट दे रही है, जो जलाएगी, तो इसीलिए वो फाइल भी बन जाती है, हालांकि वो इंसान नहीं है। नारन, नारन वो क्यों है? क्योंकि इस्तौक़दा उन्होंने किंडल किया है किस चीज को? नारन। नार क्या चीज है? आग, जैसे आपको बताई थी, फायर, और वो क्या होती है? इसम मंसूब है। क्यों? क्योंकि वो मफूल बिही है। किस चीज की मफूल बिही है? फाइल के लिए मफूल बिही है। ये फाइल क्या था? इस्तौक़दा, किंडल किया था, और क्या चीज किंडल हुई? किस चीज पे एक्शन हुई? आग पे। सो द आग वॉज लिट, द फायर वॉज लिट, एंड दैट्स वाई। और नारन क्या पर है यहाँ पर? क्या है? इनडेफिनेट नाउन। अब आप सबको मालूम है कि नार क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन है, आपको पता है कि इट इज फेमिनिन, कई दफा हम इसको जिक्र कर चुके हैं, इट इज फेमिनिन यानी मुअन्नस है। और हमको कैसे पता चला? आपको पता है क्योंकि नार जो है वो ऑलरेडी जो अब मैं डिटेल की उनकी इस्तिलाह में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि अरब लोगों में, अरबी में नार जो है इट इज फेमिनिन। फलम्मा, फ जो आपको पता है हरफ अत्फ है, और साथ साथ जब आप उसको लम्मा कहते हैं तो इसमें ज़र्फ बन जाता है, इसमें ज़र्फ बन जाता है। लम्मा का मतलब जैसे आपको बताया व्हेन, तो व्हेन किस चीज से आता है? व्हेन का मतलब है एक टाइम है, इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, लम्मा इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जब ज़र्फ ज़मान, इसमें ज़र्फ है लेकिन ज़र्फ ज़मान, आपको बताया ना ज़र्फ ज़मान होता है और ज़र्फ मकान होता है, तो इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम कि जब अल्लाह कह रहे हैं फलम्मा, देन when, ठीक है ना, हरफ अत्फ और उसके साथ जो है ज़र्फ़े ज़मान है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अदाअत, अदाअत क्या है? फेल मादी हमने किया था, वाहिद है और गायब है और मैस्कुलिन और फेमिनिन आपको नजर है। अदाअत, अत जब आ गया तो मुअन्नस हो गया, तो इसीलिए फाइल है, यानी उस फाइल यानी उससे रोशनी हुई, तो इसीलिए रोशन हुआ, तो अगेन इट इज फाइल, वो एक्शन कर रहा है, और मुअन्नस है क्योंकि अदाअत, ठीक है। और किस चीज का आ रहा है? फायर के बारे में आ रहा है। आपको पता है अदाअत क्यों आ रहा है? क्योंकि आग की बात हो रही है, आग भी फेमिनिन है, तो आग की जो रोशनी आ रही है वो उसी के बारे में कह रहे हैं कि आग में से जो रोशनी निकली, तो आग ने जो लाइट किया वो भी फेमिनिन है, ठीक है। माँ क्या चीज है? मा हौलहू, माँ मैंने आपको बताया था यानी जो, हौलहू जो उसके इर्द गिर्द था, तो इसम मौसूल हो गया, माँ यानी मफूल बिही भी हो गया, यानी कि जो चीज रोशन हो रही है, वो जो करने वाली चीज थी वो फाइल थी, रोशनी, और जो रोशन हो गई मा हौलहू, तो वो मफूल बिही बन गया, जिस पर एक्शन हुआ मफूल बिही बन गया। हौलहू ज़र्फ़ मकान है क्योंकि वो स्पेस को बता रहा है, लोकेशन को बता रहा है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब ऑफ लोकेशन या लोकेशन एडवर्ब, ज़र्फ़ मकान। और इसम मंसूब है, क्यों मंसूब है? क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, मफूल बिही है, ठीक है, और मुजक्कर है और मुदाफ है। मुदाफ किस चीज के लिए? हौलहू, मुदाफ है हु के लिए। हु क्या चीज है? दमीर है, प्रोनाउन है, और दमीर अटैच प्रोनाउन है, दमीर मुत्तसिल, कई दफा हम ये कर चुके हैं, मुदाफ इलई भी है मुदाफ के लिए यानी हौला के लिए, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, ठीक है। ज़हबा, ज़हबा आपको बताया था कि ज़हबा, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ उसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। फेल मादी है ज़हबा, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, वाहिद मुजक्कर गायब, यानी पास्ट टेंस है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और थर्ड पर्सन है। ज़हबल्लाहु, अल्लाह सबको आपको मालूम है लफ्जुल जलाला है, और इसम मरफू है, अल्लाहु, अल्लाह ने ले लिया उनसे, अल्लाह, तो अल्लाह इज ऑल्सो द फाइल, एक्शन कौन कर रहा है यहाँ पर? अल्लाह,
ٹھیک ہے نا. تو فاعل اللہ ہے اور بی نورہم, بی کیا چیز ہے, حرف جر ہے یا پریپوزیشن ہے, اور نور بی نوری, چونکہ بی یوز ہوا ہے, اب نور جو ہے وہ اسم مجرور ہو گیا. نور از اسم مجرور, اٹ از میسکولن اینڈ اٹ از مضاف. دیکھیں فائر جو تھا وہ فیمینن تھا, نور جو ہے وہ میسکولن ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از مضاف, کس چیز کا مضاف ہے, نورہم, ہم کے لیے مضاف ہے. ہم کیا چیز ہے, ہم بن گیا مضاف الیہ, اور ضمیر متصل اگین سیم تھنگ, جمع مذکر غائب. وہ کیا چیز ہے, حرف عطف, اور ترکا فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں, ترکا فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور فاعل بھی ہے. ترکا یعنی چھوڑ دیا, کس نے چھوڑا, اللہ نے چھوڑ دیا, تو فاعل بھی ترکا چھوڑ دیا. ہم ضمیر متصل جمع مذکر غائب. ہم کیا چیز ہے, ضمیر اٹیچڈ پروناؤن ہے, جمع پلورل ہے, مذکر ہے, میسکولن ہے, غائب ہے, تھرڈ پرسن ہے, اور مفعول بھی ہے, کیونکہ ترکا ہم, چھوڑا ان کو. تو ترکا ایک چیز, ایک ایکشن ہے, چھوڑ دیا, اور ہم کا مطلب ہے ان کو, تو جو ان ہے اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے تو وہ مفعول بھی ہو گیا. فی ہے حرف جر, ظلمات, ظلمات اسم مجرور, کیونکہ فی آیا اس سے پہلے تو اسم مجرور ہو گیا. جمع اور ظلماتن, آپ نے دیکھا نا, آتن, آتن کس کا آتا ہے, مؤنث کے لیے آتا ہے. اور فی الظلمات نہیں لکھا ہے, فی ظلماتن تو اٹ از این انڈیفینٹ ناؤن. اگر ہوتا فی الظلماتی تو یہ ڈیفینٹ ناؤن ہو جاتا. لا یبصرون, لا ہے حرف نفی ہے, یبصرون, یبصرون بصر یبصرو, تو فعل مضارع ہے, جمع ہے, مذکر ہے, غائب ہے, اور فاعل بھی ہے کہ وہ دیکھ نہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں یا وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں, فاعل ان کا ایکشن ہے کہ وہ دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکیں. اس کی چھوٹی سی تفسیر کر لیتے ہیں کہ جب یہ آپ کو پتہ ہے نا سب منافقوں کے بارے میں ابھی تک چل رہا ہے, آیت 20 تک منافقون کے بارے میں چلتا رہے گا. when the hypocrites exchanged مس گائیڈنس فار گائیڈنس, یعنی انہوں نے گائیڈنس دے کے انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو چن لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں, کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں, ایک انسان سے جو کہ ایک آگ جلاتا ہے. وہ انسان جب آگ جلاتا ہے وہ آگ جلتی ہے, اور اس آگ جلنے سے ارد گرد روشنی پھیل جاتی ہے, ٹھیک ہے, پوری سراؤنڈنگ ایریا جو ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ انسان جس نے آگ جلائی ہے وہ اس سے بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں بات, اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, اس کی گرمی سے بھی, اس کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ پکا بھی سکتا ہے, مطلب بہت سارے فائدے ہیں آگ کے, کچھ بھی, اور اس کی وجہ سے وہ سیف بھی فیل کر رہا ہوتا ہے, سیکیور بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. کیوں, کیونکہ اس کو یہ بھی ہو رہا تھا کہ اب کوئی جانور میرے پاس نہیں آئے گا, جنگل میں ہے, اس نے آگ جلائی ہے کیمپنگ پہ, اب کو لگتا ہے کوئی آگ کی وجہ سے, تو سیف فیل کر رہا ہوتا ہے, سیکیور فیل کر رہا ہوتا ہے, بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے, روشنی آ رہی ہوتی, گرمی آ رہی ہوتی, ہر چیز. اور اس کے بعد سڈنلی وہ آگ بجھ جاتی ہے. جب وہ آگ بجھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ آدمی ٹوٹل ڈارکنس میں آ جاتا ہے, ایک دم سے روشنی آئی, ایک دم سے ڈارکنس آ جاتی ہے, اور اس کے بعد اس اندھیرے میں, روشنی کے بعد جو اندھیرا آتا ہے, اس کے بعد وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا, کچھ ڈھونڈ نہیں سکتا, کوئی اسکیپ نہیں ڈھونڈ سکتا, کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا, اتنی اس کی بری حالت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی روشنی کو, ہی ریمووڈ دیئر لائٹ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز, ایسی روشنی جو ان کے لیے تھی جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے, اللہ نے وہ روشنی ان کے پاس سے ہٹا دی. وہ روشنی کیا تھی, the light of guidance. the light of guidance, آپ کو کہہ لیں جو ایمان, the نور of ایمان, the light of ایمان, the light of guidance, جو ایمان کا نور تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے ہٹا لیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ڈریں گے, ان کے لیے نقصان ہے, یہ چیز ان کے لیے ہارمفل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ چیز چھوڑ دی جو ان کے لیے ہارمفل ہے. جانور آ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ امیجن کریں اپنے آپ کو ایک جنگل میں, تو جو چیز ان کو ہارم کر سکتی ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نہ جنگل کی بات کرے, میں صرف امیجن کر رہی ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ انسان کتنا ڈر جاتا ہے. اب ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے, ان کے پاس نور نہیں ہے, ان کے پاس وہ ایمان کی جو روشنی ہے وہ نہیں ہے, اب ان کے پاس ہر قسم کا اندھیرا ہے. یو کین سے ڈفرنٹ شیڈس آف ڈارکنیسز, اس لیے ظلمات اللہ کہتے ہیں, ایک ظلم نہیں کہہ رہے, اللہ کہتے ہیں صرف اندھیرا نہیں ہے, بہت سارے ظلمات ہیں, ڈفرنٹ شیڈس آف ڈارکنیسز ہے. اور میں نے آپ کو اسی لیے ظلم کا مطلب بتایا, غا لام میم, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر اس وقت اسپیشلی منافقوں کے بارے میں کہ اب ان کے لیے کیا چیز ان کو ہارم پہنچا رہی ہے, آپ کو بتایا تھا ریب, ان کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں, ان کا ڈینائل, وہ جو مانتے نہیں ہیں, انکار کرتے ہیں, ان کی ڈس بلیف, وہ جو کفر کرتے ہیں, ان کی ہپوکریسی, وہ جو منافقت کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کس چیز پہ لیڈ کرتی ہیں, ان کو کافر بنانے پہ, لیڈس ٹو دیئر کفر.
उनका कुफर बढ़ता चला जाता है और वो और ज्यादा हार्म में घुसते चले जाते हैं, बेनिफिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बहुत क्लियरली अल्लाह ताला ने हमको बताया। फिर अल्लाह ताला आया नंबर 18 में बताते हैं बिल्कुल क्लियरली, जो हम सबको रोज याद है, हम एक दूसरे को बोलते भी रहते हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन का क्या है, रूट लेटर्स हैं साद मीम मीम, साद मीम मीम, उसका मतलब ये बहरे, समझ लें बहरा या डेफ, और उसका सिंगल क्या है, असम्मु, ये प्लूरल है, सिंगुलर है असम असम्मु। ठीक है, बुकमुन, बुकमुन बा काफ मीम, बा काफ मीम, उसका मतलब डम्प, उसका डम्प का मतलब ये नहीं कि ये डम्प इंटेलेक्चुअली डम्प है, उसका मतलब ये है ये म्यूट, गूंगे हैं। सिंगुलर क्या, अब कमु, अब कमु, असम्मु था, इसका अब कमु था, ये प्लूरल है कि दे आर सुम्मुन, दे आर बुकमुन। हमें मतलब सबको मालूम है उम्युन, उम्युन का क्या, आइन मीम या, आइन मीम या, उसका मतलब ये ब्लाइंड, ये अंधे। सिंगुलर क्या है, आमा, आमा। ठीक है, आमा, आपने वो पढ़ा है ना सूरत के, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब एक आमा, जब एक अंधा, एक नाबीना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो क्या हुआ, फहुम, तो ये लोग क्या हैं, ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। फहुम, सो दे, देयरफॉर दे, यानी पस वो, उर्दू में ला यरजिऊन, अगेन वो लफ्ज आएगा ला यरजिऊन, यानी नॉट, उर्दू में कहेंगे नहीं, यरजिऊन किससे आया है, रजा यरजिऊ, यानी रा जीम आइन, रॉ जीम आइन, टू रिटर्न, ठीक है ना, लौटना, ला यरजिऊन, नॉट दे विल रिटर्न, नॉट दे कैन रिटर्न, दे आर नॉट एबल टू रिटर्न, वो नहीं लौटेंगे, वो नहीं लौट सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, रनिंग इंग्लिश में आएगा, they are deaf, they are dumb, they are blind, therefore they will not return or they cannot return, better ये होगा they cannot return or they are not able to return। able का लफ्ज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यस्ततियो वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन they cannot return, बस ये आप लिख सकते हैं। उर्दू में लिखेंगे वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए या लिहाजा वो नहीं लौट सकते हैं, या वो नहीं लौटेंगे, मतलब वो नहीं लौट सकते हैं। ग्रामर पे आ जाए, सुम्मुन इसम मरफू है, प्लूरल है, जैसे आपको बताया वाहिद अलग था, मैस्कुलिन है, इंडेफिनेट नाउन है। सिमिलरली बुकमुन इसम मरफू, प्लूरल, मैस्कुलिन यानी जमा है और मुजक्कर है और इंडेफिनेट नाउन है और इसम मरफू है। उम्युन अगेन इसम मरफू, प्लूरल, मैस्कुलिन, इंडेफिनेट नाउन, यानी जमा है, मुजक्कर है और इंडेफिनेट नाउन है और इसम मरफू है। फहुम, फ इज हरफियात और हुम क्या है, वही दमीर, दमीर अटैच प्रोनाउन, दमीर मुत्तसिल, जमा यानी प्लूरल, मुजक्कर यानी मैस्कुलिन और गायब मतलब थर्ड पर्सन। फहुम, उसके बाद ला यरजिऊन, ला क्या चीज है, द पार्टिकल ऑफ नेगेशन, इंग्लिश में, उर्दू में अरबिक में कहेंगे हरफ नहीं, यानी जो ना करते हैं, नहीं। यरजिऊन फेल मुदारे है, जमा मुजक्कर गायब और फाइल भी है। जब एक एक्शन आता है जिस चीज में इन्वॉल्व लौटना या नहीं लौटना, वो नहीं लौट सकते तो ये फाइल भी है, इट इज एन एक्शन। ठीक है ना, तो एक्शन, दे आर द डूअर ऑफ द एक्शन, सॉरी, रजा इज द एक्शन, ला यरजिऊ आ गया इज द एक्शन, लेकिन ला यरजिऊन आ गया, उसका मतलब दे आर द फाइल, दे आर द डूअर्स ऑफ द एक्शन। ठीक है ना, अब इसकी थोड़ी सी तफसीर अगेन आया नंबर 18 की, मैंने आपको बताया ना हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन जहां जरूरत होती है मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब अल्लाह सुब्हानो व तआला कहते हैं कि वो डेफ हैं, ठीक है ना, उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो एक्चुअली डेफ है, फिजिकली डेफ है, वो सुन नहीं सकते हैं, रादर इसका ये मतलब होता है दे कैन नॉट हियर द वर्ड्स ऑफ गाइडेंस, बाकी बातें तो सुन सकते, दे कैन हियर एवरीथिंग। आप अभी मिलते होंगे ऐसे लोगों से भी जिनके साथ आपकी बहस चलती होगी, जो आपकी बात नहीं सुनते होंगे, जो आपके साथ आर्ग्यू करते रहेंगे कि नहीं दिस एंड दैट एंड करते रहेंगे, आप देखें दे कैन हियर एवरीथिंग एल्स, मिस गाइडेंस बहुत जल्दी सीख लेंगे, शैतान एक्टिव है, लेकिन दे कैन नॉट हियर द वर्ड्स ऑफ गाइडेंस, देयरफॉर अल्लाह ताला कह रहे हैं वो डेफ हैं। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि उनके कान नहीं, वो सुन नहीं सकते हैं, प्लस दे आर म्यूट, उसका मतलब ये कि वो दे कैन नॉट स्पीक, हर बात तो बोल सकते हैं, लेकिन इट मीन्स कि वो बात नहीं कर सकते हैं जिसमें उनका फायदा है, दे कैन नॉट अटर द वर्ड्स दैट माइट बेनिफिट देम। और ऑन टॉप ऑफ इट अल्लाह कह रहे हैं दे आर ऑल्सो ब्लाइंड, दे आर ऑल्सो ब्लाइंड, वो अंधे भी हैं। दिस एक्चुअली मीन्स यानी टोटल डार्कनेस में है, मिस गाइडेंस, गुमराही में है, ऐसे लोग ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं और ब्लाइंड भी हो जाते हैं, ताकि अगर कोई लाइट नजर भी आ रही है
تو اس لائٹ کو بھی وہ نہیں دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھ سکیں گے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہم گائیڈ نہ کریں، لیکن کوئی ان کو گائیڈ اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آنکھ، کان اور آنکھوں کو یوز نہ کریں۔ یعنی no one can guide them unless they use their senses۔ اور پھر وہ کسی اور کو، چونکہ وہ گونگے بھی ہو گئے، وہ کسی کو بول بھی نہیں سکتے پلیز ہمیں گائیڈ کرو، وہ اچھی بات کر ہی نہیں سکتے، بول سکتے ہیں باقی ساری باتیں بول سکیں گے، یہ نہیں بول سکیں گے۔ اور پھر چونکہ وہ بلائنڈ ٹو دا ٹروتھ ہیں، حق سے منہ موڑ رہے ہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو وہ جو لوگ گائیڈنس پہ ہیں ان کو امیٹیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، صرف اس 3 ورڈز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں they cannot return، یعنی they cannot return to the state that they were in before this happened to them۔ یہ جو ٹوٹل مس گائیڈنس میں چلے گئے یہ منافقون، اس سے پہلے اگر یہ تھوڑی بہت بھی عقل رکھتے تھے، سوچ رکھتے تھے، اور واپس آنے کا ان کے پاس وہ جو تھا ایک آپشن تھا، سمجھ لیں کہ وہ آپشن بھی وہ اپنے لیے بند کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، ہم کو ہدایت دے کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنے انٹینشنز میں، اپنے ایکشنز میں ہمیشہ سنسیئر رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ڈیویٹ ہونے سے بچا لے، ہم کو گمراہی سے بچا لے۔ آیا نمبر 19، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب، او کا مطلب ہے اور، یعنی یا کا آپ نے ابھی پڑھا تھا، یعنی لائک، یعنی مانند، مثال، جیسے، کی طرح، جو بھی آپ لکھنا ہے۔ کا او کصیبن، کصیبن او کصیبن۔ صیبن کیا چیز ہے؟ صیبن اس کے 3 روٹ لیٹرز ہیں، صاد واو با، صاد واو با۔ اس کا مطلب ہے پورنگ رین، یعنی رین سٹارم جس کو ہم کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں موسلا دھار بارش، موسلا دھار بارش۔ تو جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کلاس شروع ہونے سے پہلے کہ مانسونز میں جس طرح ہوتا ہے، تو اس طرح سے صیبن کا کیا مطلب ہے؟ موسلا دھار بارش، پورنگ رین، رین سٹارم۔ اور کصیبن یعنی کہ اس بارش کی طرح، اس موسلا دھار بارش کی طرح، من السماء، من آپ کو پتا ہے فرام، اردو میں سے السماء، السماء کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ سین میم واو، سین میم واو، اس کا مطلب the sky، اور اردو میں کہیں گے آسمان۔ اور فیہ من السماء، من السماء یعنی آسمان سے بارش جو آ رہی ہے اس کی طرح ہے، فیہ ان اٹ، فیہ یعنی اس میں یا اس میں، جو آپ کہنا چاہیں، فیہ اس میں یا اس میں، ان اٹ ظلمات، اس کے اندر ظلمات ہیں، اس کے اندر ڈارکنیسز ہیں۔ اور اگین وہی روٹ لیٹرز ہیں، ظلام میم، اور اندھیرے، تاریکیاں، یہ آپ کو پتہ ہے لفظ۔ ورعد، و کا مطلب ہے اینڈ، اردو میں اور، رعد، رعد کیا چیز ہے؟ را عین دال، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، را عین دال، اس کا مطلب ہے تھنڈر۔ وہ رین تھا، یہ تھنڈر ہے، وہ رین سٹارم تھا، سمجھ لیے تھنڈر سٹارم ہے۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ گرج، کڑک، گرج، گرج اور کڑک، یہ 2 لفظ ہیں، اور بھی ہوں گے ورڈز۔ و برق، و برقن، و اینڈ اردو میں اور، برق، برق کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ با را قاف، با را قاف، اس کا مطلب کیا ہے؟ لائٹننگ، لائٹننگ جو ہوتی ہے یعنی بجلی، بجلی کی چمک۔ ایک تو اس کی کڑک ہے، ایک اس کی چمک ہے۔ بجلی کی 2 چیزیں ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں نا تھنڈر، تندر کہتے ہیں، ٹھنڈر کہتے ہیں، تو وہ بھی ہے، اور ساتھ اس کی چمک بھی ہے۔ یجعلون، اس کے کیا روٹ لیٹرز ہیں؟ جیم عین لام، جیسے جعل یجعلو، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جعل یجعلو جعلن، جعل یجعلو جعلن، جیم عین لام، اس کا مطلب ہے ٹو پلیس، ٹو کیپ، ٹو پٹ، یعنی ڈالنا، رکھنا۔ تو یجعلون کا مطلب ہے دے پٹ، یعنی وہ ڈالتے ہیں، وہ رکھتے ہیں۔ اصابعہم، اصابع کیا چیز ہے؟ اصابع جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد با عین، صاد با عین، اور اصابع پلورل ہے فنگرز، فنگرز یعنی انگلیاں، اور اصابعہم یعنی ان کی انگلیاں، اپنی انگلیاں، سنگولر اصبعن، اصبعن، اسبانی، اسبعن، اسبعن سنگولر، یہ تو اصابع، اسبعن، اسبعن، ٹھیک ہے۔ تو صاد بعین اور فنگرز اپنی انگلیاں، اور یہ اپنی انگلیوں کو کہاں ڈالتے ہیں؟ they place their fingers فی یعنی ان، اردو میں آذانہم، آذان، اس کے کیا روٹ لیٹرز ہیں؟ حمزہ زال نون، حمزہ زال نون، اور اس کا سنگولر کیا ہے؟ کان کا سنگولر کیا ہے؟ اوزونون،
ٹھیک ہے. تو اپنے کانوں میں, اذانہم اپنے کانوں میں, اذان ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے اذان, ٹو پروناؤنس, ٹو اناؤنس, اذان دینا, یہ ہے آزان. آزان پلورل آف اذن, یعنی کانوں کی جمع, کانوں یعنی کان کی جمع. اور جب ہم کہتے ہیں اذان, آزان نہیں اذان, اس کا مطلب یہ ٹو اناؤنس, جو ہماری نماز کی جیسے اذان ہوتی ہے. تو اپنے کانوں میں, اذانہم کا مطلب ہے ان دیئر ایئرس, اپنے کانوں میں. من الصواعق, یعنی میم کا مطلب ہے فرام, یا سے الصواعق. صواعق اگین اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد عین قاف, صاد عین قاف. اس کا سنگولر کیا ہوگا ہم سب کو معلوم ہے, صائقہ. اردو میں ہم کہتے ہیں سائقہ, اور وہی عربک میں صائقہ, یعنی تھنڈر بولٹ. اس کا مطلب ہے وہ جو بہت زور کا ایک کڑاکا نہیں ہوتا ہے, لاؤڈ نوائز, کڑاکا کہہ لیں, کڑکوں کہہ لیں, چنگھاڑ کہہ لیں, بہت زور کی جب آتی ہے ہم کہتے ہیں او کہیں پر تھنڈر آ کے گرا ہے نا. تو یہ الصواعق, جو بہت زور کی کڑاکے, تھنڈر بولٹ جو آواز آتی, ویری ایکسٹریملی لاؤڈ نوائز. ٹھیک ہے. حذرہ, حذرہ کا کیا مطلب ہے, اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا ذال را, ہا ذال را. اس کا مطلب ہے فیئرنگ, ان فیئر آف, ان فیئر آف. ٹھیک ہے. ہا ذال را, فیئرنگ یا ان فیئر آف, یعنی ڈر سے, خوف سے. الموت, کس چیز کے خوف سے, الموتی, یعنی میم واو تا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں موت. میم واو تا جیسے ہم لکھتے ہیں موت, اس کا مطلب ہے ڈیتھ, اردو میں کہتے ہیں موت. ٹھیک ہے نا, عربک میں بھی موت, الموتی. حذر الموت فرام فیئر آف ڈیتھ. ٹھیک ہے نا. واللہ, اینڈ اللہ, اس کے اللہ کے آپ کو پتہ ہے روٹ لیٹرز, میں جان بوجھ کے بھی دوبارہ میں نے لکھا ہے کہ میں یاد ہے آپ کو کہہ دوں کہ اٹس ناٹ الف لام ہا, اٹس حمزہ لام ہا. ٹھیک ہے. واللہ, اینڈ اللہ, اردو میں آپ کہیں گے اور اللہ, محیط, محیط اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا واو تا, ہا واو تا, ہا واو تا, یعنی توئے جو ہم کہتے ہیں, ہا واو تا, یعنی کہ احاطہ کر لینا, گھیر لینا, ٹو سراؤنڈ, ٹو انکلوز, ٹو انسرکل. انگلش میں آپ لکھ لیں ٹو سراؤنڈ, سراؤنڈ اچھا ورڈ ہے, انکلوز بھی اچھا ہے, انسرکل بھی اچھا ہے. اور احاطۃ, اس کا ہے احاطۃ, یعنی احاطہ کر لینا. the one who encompasses, محیط کا مطلب ہے the one who, کرنے والا, یعنی احاطہ کرنے والا یا گھیرنے والا. بالکافرین, بالکافرین بی آیا اس سے پہلے, اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا, بی جب لکھتے ہیں ویسے ہی ایڈ ہو جاتا ہے. اور کافرین آپ کو پتا ہے کافارا, اس کا مطلب کفر کرنے والا, دا ڈسبلیورز. کافرین, کافروں کا یا کافروں کو, جو بھی آپ کہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے یا کافروں کو گھیرنے والا ہے. کہا کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے یا کافروں کو گھیرنے والا ہے. فل سینٹینس کیا ہوگا, اور like a rainstorm from the sky, in it are darknesses. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں there are darknesses in it, لیکن emphasis کس پہ, rainstorm پہ ہے, rainstorm پہ ہے. تو in it are darknesses and thunderstorm and lightning, تین چیزیں ہیں اس کے ساتھ کیا associated ہیں, darkness ہے, thunderstorm ہے, lightning ہے, رعد و برق سب ہے. they put their fingers in their ears from the thunderbolt یا from the loud noise, جو آپ کہنا چاہیں, fearing یا in fear of death. And Allah is the one who encompasses the disbelievers. Allah is the one who encompasses the disbelievers. یا موسلادھار, اب ایک ایگزامپل اللہ نے دے دیا تھا نا, کس کا ایگزامپل دیا تھا, آگ جلانے کا. ٹھیک ہے نا, یہ وہی منافقون کی ایگزامپل ہے. ایک آگ جلانے کا ایگزامپل تھا کہ آگ آئی, جلائی آگ, اور اس کے بعد اندھیرا ہو گیا. یا موسلادھار بارش کی طرح جس میں اندھیرے یا تاریکیاں اور گرج اور بجلی اور چمک ہے, وہ کڑکوں کی وجہ سے, کڑاکوں کی وجہ سے یا کڑکوں کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے. اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. اس کا گرامر کیا ہے, او آپ کو پتہ ہے, حرف عطف کا حرف جر, سیبن کا سیبن یعنی بارش کی طرح, اور اسم کیا ہوگا, ک کے بعد, کم آپ نے کم مثال آپ نے پڑھا تھا, تو ک کے بعد جو آتا ہے کا حرف جر ہے, اور سیبن اس لیے مجرور ہے, اسم مجرور بیکاز آف کا. اور سیبن کیا چیز ہے, میسکولن انڈیفینٹ ناؤن. من ہے حرف جر, اور اسمائی, اسماء از اسم مجرور, اٹ از نہیں, من السمائی, اسمائی نہیں ہے, من السمائی. تو من فرام السمائی, السما کا مطلب ہے the sky,
the sky वाहिद है, as-समावाति प्लूरल है, as-समाए वाहिद है, और समावात उसकी प्लूरल होती है. आपको पता है स्काई भी क्या चीज है, मुअन्नस है, it is feminine. So it is ism majroor, it is wahid, it is singular, and it is feminine. as-samai, min as-samai, from the sky. fihi harf jar, fi, और ही क्या है, दमीर मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन, वाहिद मुज़क्कर गायब, एंड मजरूर. व्हाई इज इट मजरूर? बिकॉज ऑफ द फी. फी की वजह से मजरूर है. फी ही नजर नहीं आ रहा है, फी ही फी हु जो भी होगा वो नजर नहीं आएगा, लेकिन वो है मजरूर. असल में ग्रामेटिकल एनालिसिस में इट इज मजरूर. ज़ुलुमातुन, अब यहाँ पर ज़ुलुमातिन नहीं है, ज़ुलुमातुन है, इसम मरफू है यहाँ पर. ठीक है, पहले हमने किया था ज़ुलुमातिन, अब यहाँ पर इसम मरफू है. जमा ज़ुलुमात मुअन्नस और indefinite noun. व हर्फ अत्फ, राअदुन इसम मरफू, वाहिद मुज़क्कर indefinite noun. व हर्फ अत्फ, बरकुन इसम मरफू, वाहिद मुज़क्कर indefinite noun. यजअलूना, यजअलूना फ़िल मुदारे, जमा मुज़क्कर गायब, एंड ऑल्सो फाइल. फाइल क्यों है कि यज अलूना वो प्लेस करते हैं, तो फाइल इट इज एन एक्शन डन बाय अ डूअर. ठीक है ना, इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. वो डालते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में. असाबिअहुम, असाबे क्या चीज है, इसम मंसूब. इसम मंसूब क्यों है, क्योंकि इट इज मफूल बिही. फाइल क्या था, यजअलूना असाबिअहुम, मफूल बिही बन गया, मैस्कुलिन एंड प्लूरल. असाबे प्लूरल है और मैस्कुलिन है. हुम क्या है, अगेन इट इज अटैच प्रोनाउन, दमीर मुत्तसिल, जमा प्लूरल मुज़क्कर एंड गायब. फी हर्फ जर, अज़ानिहिम, अज़ान इज इसम मजरूर. क्यों इसम मजरूर है, क्योंकि उससे पहले फी आ गया. because of the fee it becomes azani, and it is jama, and it is mudaf. Mudaf for what, mudaf it is for the him. और आपने देखा कि इसमें ये मुझे बताइए कि आजानी, आप मुझे बताइए आजान ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, कोई एक जल्दी से बताए. आजान, द 2 ears, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? Feminine. Feminine. क्यों Feminine. फेमिनिन है? All the body parts. Body parts are feminine. नहीं, Pairs, नहीं, pairs. और body parts नहीं. Body parts No, in the pairs. one that are paired up. एग्जैक्टली, बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स, जहां बॉडी पार्ट्स दो हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 इस तरह की चीजें हैं, 2 हाथ 2 पांव, तो वो फेमिनिन है. बाकी सारे बॉडी पार्ट्स नहीं है फेमिनिन, याद रखिएगा. सो डोंट से बॉडी पार्ट्स, से बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स. ठीक है ना, तो जिस्म के जो भी अज़ा हैं हमारे, वो सब अगर पैर में हैं, 2 हैं, तो उसको हम फेमिनिन हमेशा लेते हैं. हिम मुदाफ इलैहि फॉर द अज़ान हिम, और दमीर मुत्तसिल अगेन प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन, जमा मुज़क्कर एंड गायब. Min is harf jar, as-sawaiqi. As-sawaiqi is again, this is min की वजह से इसम मजरूर हो गया, जमा, and sawaiqi is मुअन्नस. क्यों? साइqa, याद है ना आपको, साइqa, उसका क्या, उसका आखिर में ता मरबूता है. और वैसे भी हमारे उर्दू में तो नाम ही रखते हैं साइqa, फिल्मों के भी नाम होते हैं साइqa, एक्ट्रेसों के भी नाम होते हैं साइqa. तो इसलिए साइqa हमको पता है कि उर्दू में भी फेमिनिन है, क्योंकि बाज़ दफ़ा उर्दू में फेमिनिन नहीं होता और अरबिक में फेमिनिन होता है. बाज़ दफ़ा उर्दू में फेमिनिन होता है और अरबिक में फेमिनिन नहीं होता है. हज़र अल मौत, तो हज़रा क्या चीज़ है, इसम मंसूब है, मैस्कुलिन है, मस्दर है हज़रा, एंड मुदाफ है. किस चीज़ के लिए मुदाफ है? मुदाफ इलैहि उसका है हज़र अल मौत. मौत क्या चीज़ है? अल मौत डेफिनेट नाउन है, मौत मुदाफ इलैहि है, इसम मजरूर है. क्यों मौत है, क्यों मजरूर है? क्योंकि मुदाफ इलैहि है. आपको पता है मुदाफ इलैहि इज ऑलवेज मजरूर, और मैस्कुलिन, मौत भी मैस्कुलिन है. वल्लाहु, व हर्फ अत्फ है, और अल्लाहु लफ्जुल जलाला है, और वल्लाहु अल्लाहु है तो इसम मरफू है. मुहीतुन, मुहीतुन इस्मुल फाइल है, इसम मरफू है मुहीतुन, और मैस्कुलिन है और इनडेफिनेट नाउन है. बी इज हर्फ जर, बिल काफिरीना. बिल काफिरीना, अल काफिरीन क्या चीज है? इस इज डेफिनेट नाउन, एंड इज दिस फाइल, क्योंकि वो एक्शन कर रहे हैं, काफिरीना वो कुफर कर रहे हैं. तो बिल काफिरीना इट इज फाइल, इस्मुल फाइल, एंड इट इज मजरूर बिकॉज ऑफ द बी. इसीलिए काफिरूना नहीं है, काफिरीना है. ठीक है ना, आपको याद है ना, काफिरूना जो है मरफू है, काफिरीना जो है वो मजरूर भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है. तो यहाँ पे चूंकि उससे पहले बी है, इसकी वजह से ये मजरूर है, मुज़क्कर और गायब. ठीक है ना, तफसीर करते हैं सूरह
ابھی ہے تھوڑا ٹائم. چلیں تفسیر آف آیا 19. یہ ایک اور ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اباؤٹ دا ہپوکریٹس, منافقوں کے بارے میں, جو کہ کبھی کبھی ان کو, کبھی کبھی نہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو سچائی کا پتہ ہوتا ہے, ان کو حق کا پتہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ان کے دماغ میں ڈاؤٹس آ رہے ہوتے ہیں. سو اٹس لائک ان کو سچائی معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ ڈاؤٹس میں پڑ جاتے ہیں. تو جب وہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں, جب وہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں, جب وہ کنفیوژن میں ہو جاتے ہیں اور وہ ڈس بلیف میں پڑ جاتے ہیں یعنی کفر کرنے لگتے ہیں, تو ان کے دل کیسے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی ایک ایگزامپل دی ہے کہ یہ ایسے کہ ان کے ہارٹس ایسے ہیں جیسے کہ بارش کا سیبن, یعنی بارش کی طرح. سیب یعنی وہ رین, وہ موسلادھار بارش جو آتی ہے, اور اس بارش کے ساتھ کیا ہوتی ہے, ڈارکنیس ہوتی ہے. اس بارش کے ساتھ صرف اندھیرا نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ تھنڈر ہوتا ہے. تھنڈر کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے دل کو شاک کرتا ہے, شاک کرتا ہے نا, آپ کو شاک پہنچاتا ہے, تو وہ ڈر سے ان کے دل شاک میں پڑ جاتے ہیں. تو ہپوکریٹس کو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ان کے دل جو ہیں وہ فیئر میں ہوں گے, خوف میں ہوں گے, انگزائٹی میں ہوں گے, پریشانی میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. ہمیں تو نہیں معلوم, ہم نے تو وہ والے ہپوکریٹس دیکھے ہی نہیں الحمدللہ, لیکن اس زمانے میں جو تھے اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں ان لوگوں کو کس طرح سے کلیئرلی. ہم کہتے ہیں نا ہمیں کیسے پتا چلے گا, اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہر وقت اس سیبن کی طرح ہے, اس بارش کی طرح جس کے ساتھ اندھیرا ہے, جس کا ڈس بلیف بھی ہے, شک بھی ہے, شاکس آتے ہیں ڈر سے, اور وہ انگزائٹی میں رہتے ہیں, فیئر میں رہتے ہیں. پھر لائٹننگ آتی ہے, یعنی تھوڑی سی روشنی جب آتی ہے, دا لائٹ آف ایمان, دا لائٹ آف فیتھ, تو کبھی کبھی ان کے دلوں میں آتا ہے کہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے ہیں. وہ کیوں انگلی ڈال دیتے ہیں اپنے کانوں میں؟ بیکاز دے آر افریڈ آف ڈیتھ, not afraid of believing, they are afraid of death. کیوں وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں نا, ان کی عادت ہی ہے, ہپوکریسی ہے, وہ سوچتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو ان کو جو ہے جب یہ لاؤڈ ایکسپلوژنز آتے ہیں نا, تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کان میں انگلی ڈال دیں گے ہمیں یہ آواز نہیں آئے گی تو ہم مرنے سے بھی بچ جائیں گے. لیکن کیا کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, ڈیتھ سے بچا سکتا ہے؟ کیا ہم کان میں انگلی ڈالیں گے اور تھنڈر آئے گا تو کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ہمیں معلوم ہے ہم نہیں بچ سکتے ہیں. یہ ایک اس بچے کی طرح ان کی یہ ریئیکشن ہوتی ہے کہ جب ہمیں ایک بچہ چھوٹا سا ہے, وہ چھپنا چاہ رہا ہے, وہ کس طرح چھپے گا؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے گا اور کہے گا کہ میں نہیں دکھ رہا ہوں, اور آپ اس کو کہیں گے ہاں آپ نہیں دکھ رہے ہو, کدھر ہے میرا بچہ, کہاں چلا گیا؟ تو وہ the child thinks کہ no one can see him because he is covering his eyes or she is covering her eyes. ہپوکریٹس بھی ہے, وہ جب کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کان میں انگلی ڈال لیں گے, ہم کو یہ آواز نہیں آئے گی, یہ کڑاکے نہیں ہوں گے, تو ہمیں موت بھی نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں but Allah is the one who encompasses the disbelievers. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں. کانوں میں انگلیاں ڈال لیں, چاہے کچھ بھی کر لیں, اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے, اور اللہ جو ڈیسائیڈ کرے گا وہی ہو کے رہے گا. کسی کے کان میں انگلیاں ڈالنے سے وہ بچ نہیں سکے گا. تو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں بالکل کہ مجھے پتا ہے کہ ڈس بلیورز کون ہیں, مجھے پتا ہے منافقون کون ہیں, مجھے پتا ہے پریٹینڈ کون کر رہا ہے. بے شک آپ لوگ کتنا بھی پریٹینڈ کر لو, آئی نو ایکچولی کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے اور آپ کے ایکشنز کیا ہیں اور آپ کے ساتھ کیا انجام ہونا چاہیے اور کیا انجام ہو کے رہے گا. چلیں ٹائم ہو گیا, تو آیا 20 آج مجھے ختم کرنی تھی لیکن نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پھر وہ لمبا ہو جائے گا, وہ ذرا لمبی آیت ہے. تو چلیں پلیز, the floor is open for questions and comments and corrections please. چلیں پلیز بولیے, کوئی سوال, کوئی کامنٹ؟ اپنے اپنے مائک کو کھولیں اور جس نے بات کرنی ہے پلیز کریں. ہیلو پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ آپ نے اس پہ جو آیا جو پہلی والی آیا 17 میں آپ نے کہا جو کاف ہے وہ حرف جر ہے, لیکن پھر آپ نے کہا حرف ایک اور جو لفظ حرف تشبیہ ہاں. یعنی آپ تشبیہ دے رہے ہیں, آپ کمپیئر کر رہے ہیں کسی چیز کے ساتھ. اچھا, جب مثال دیتے ہیں نا تو ہاں. اور ویسے حرف جر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ورڈ آئے گا it will be مجرور. اوکے تھینک یو. کسیبن, کمثلی. جی اور کوئی سوال پلیز پوچھیں. نارین ہلو السلام. جی بولیں. جی تو آپ اسی ان کے پچھلے سوال کو میں آگے بڑھا کے کہہ رہی ہوں, تو کا جو ہے وہ بیسکلی
حرف جر بھی ہوا اور حرف تشبیہ بھی ہوا. Yeah, because you're comparing, مثال دے رہے ہیں نا کسی چیز کی یا کسی چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں. ہاں, it works both ways. جی جی. لیکن یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی صرف اس حرف جر میں ہی آ رہا ہو یا حرف تشبیہ میں ہی آ رہا ہو, یہ جب بھی آپ دونوں چیزیں لیتے ہیں. کا is no word by itself, ٹھیک ہے نا, by itself. کا has to be attached to something, either after something or before something. جیسے ہم آگے ہم کا آپ کو کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کا مطلب یو, ٹھیک ہے نا, اور یور, کتابو کا, بیتو کا, تو السلام علیکہ, تو اس طرح مطلب یو کہہ رہے ہیں یا یور کہہ رہے ہیں. جب کا شروع میں آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کا یو آر کمپیئرنگ سم تھنگ. جیسے کہتے ہیں نا سو اینڈ سو از لائک ایک شیر کی طرح ہے, کل اسدی, کل اسدی پیرشن ہے میں آتا ہے اور اس کے ساتھ جزاک اللہ. like a simile, right? Yeah. لیکن ویسے جب پیرابل ہم کہتے ہیں نا پیرابلس تو اٹ مینس لائک اے ہول تھنگ ٹو کمپیئر ٹو سم تھنگ. یہ تو اٹس جسٹ اے کمپیریزن ہے, اٹ از لائک اے ایگزامپل آف سم تھنگ ٹو گیو اے سیملی از کریکٹ. لیکن نارملی ہاں آئی تھنک اٹ کین آلسو یو کین آلسو یوز دا ورڈ سیملی. اوکے ناہید آپ نے مائک کھولا ہوا ہے, بولیں کچھ بول رہے ہیں. نہ یہ مجھے تھوڑا یہ کنفیوزنگ لگ رہا تھا. سمن بکمن امین فہم, فہم بھی دے آر ہے اور پھر لا یرجعون میں بھی دے آر, تو دو دفعہ دے آر. اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو ایمفسائز کرنی ہوتی نا, فہم دین دے, اور یرجعون کا لفظ جو ہے اس کے اندر تو چھپا ہوا ہی ہے نا, اس کے اندر تو آپ کا فائل چھپا ہوا, یرجعون دے ول ناٹ. تو اس طرح سے آپ دیکھیں قرآن میں بار بار یہ آتا ہے اس طرح. دو دفعہ دے آر ہم کریں گے. نہیں آپ دو دفعہ نہیں لکھیں گی رننگ انگلش میں, آپ اپنے ورڈ فار ورڈ میں دو, اور آپ اس طرح بھی لکھ سکتے فہم اینڈ دے آر دا ونس ہو کین ناٹ, آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں نا, ہم دے کین ناٹ ریٹرن. لیکن یہاں تو دو دفعہ ہم نہیں لکھا ہوا ہے نا, فہم تو یرجعون بھی تو دے آر ہوتے ہیں. ہاں یرجعون کا مطلب ہی دے آر ہے نا, اٹ ایمفسائزز دے آر ہے نا, فہم لا یرجعون, لا یرجعون دے کین ناٹ ریٹرن, لیکن لا یرجعون کا مطلب دے کین ناٹ, سو دے کین ناٹ ریٹرن, they will not return. All right, thank you. اور سوال پلیز. نورین آپ کیوں خاموش ہیں؟ السلام علیکم, میں بولنے کے قابل نہیں ہوں. اللہ سو سویٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی دے, اللہ تعالیٰ. چلیں آپ آرام کریں, کوئی بات نہیں. اور کوئی پلیز سوال کامنٹ, کلیریفیکیشن, کوئی بھی چیز. سمجھ میں تو آ گئی نا بات کہ رننگ میں اور ورڈ فار ورڈ میں کیا فرق ہے. تو جب ہم کوئی بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں وہ رننگ انگلش میں ہوتی ہے تو وہ ایمفسس اس میں نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھ لیتے کلیئر قرآن ہے, سمپل قرآن ہے, ٹرانسلیشن آف دا قرآن ہے, اتنے سارے جو ہم دیتے ہیں وہ ہم اگر ہم ان کو دے دیں نا جو کہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے لیے ٹھیک ہے دعویٰ کے لیے, لیکن ان کو سمپل انگلش میں ناول کی طرح لٹریری رائٹنگ میں ان کو کوئی چیز مل جائے تو ان کے لیے آسان ہے کہ وہ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. ہم ایز مسلمس وین وی اسٹڈی وی ہیو ٹو گو اے لٹل بٹ ڈیپ انٹو اٹ. قرآن میں جب ہم ڈیپ جاتے ہیں تو ہم ایک ایک ورڈ پہ, اسی لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے, اس ورڈ کو اللہ نے پہلے یوز کیا, اس کو بعد میں یوز کیا. اسی لیے مجھے یاد آ گیا ایک دم سے وہ ابراہیم علیہ السلام کا, کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ نہیں ہو ہی نہیں سکتے, نہ مشرک, نہ وہ مشرک ہو سکتے, نہ وہ یہودی, نہ وہ نصارہ, ان میں سے ہے ہی نہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے سوائے مسلمان کے, مسلم کے. تو اور پلیز نئے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی, نو کوسچنس, 2 منٹ رہ گئے, پلیز کوئی کوسچنس پوچھ لیں جو پوچھنا ہے, میں ایکسٹینڈ بھی کر دوں گی آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو. ممتاز کوئی کوسچن, زہرا کوئی کوسچن. میں ابھی ذرا گرامر کے اوپر سے تھوڑا مجھے ہو رہا ہے نا مشکل, کیونکہ میں نے عربک کلاس لی تھی. انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن اور گرامر کے علاوہ کوئی چیز نہیں, اور مجھے سب آ رہا ہے ماشاءاللہ کا جو ہے ٹرانسلیشن اور یہ سب اچھا. اور میں تھوڑی سی عربک خود سے یوٹیوب سے آپ لوگوں نے بھیجا دیکھ رہی ہوں, اور کوشش کر رہی کہ جیسے الحمدللہ. چلیں اللہ کا شکر ہے. تو اور کوئی آپ میں سے کوئی سوال اگر نہیں ہے تو وی کین اینڈ ناؤ, فیو سیکنڈ رہ گئے. جی بولیے.
کوئی کچھ بول رہا تھا ابھی؟ اینی تھنگ ایلس؟ چلیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں تھرسڈے کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. وإياكم. جزاک اللہ خیر. 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 وإياكم. میں ریکارڈنگ بند کر